ہاں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، تیسری جلد میں، حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کے چیپٹر میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی۔ اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب۔ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے۔ کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے۔ یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے۔ یہ ڈفرنس ہے، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا۔ آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی۔ آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ ان قریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ ان قریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں سر۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرز، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ، یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے۔ جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا، چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی، 2011-12 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت
عمر حضرت علی کو نامزد کرتے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے.